اور آپ سے یہی توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ جس کرسی پر آپ اس وقت عہدہ برا ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ وہاں بیٹھنے کے بعد کسی ایک سیاسی جماعت، کسی ایک اتحادی جماعت کے نمائندے نہیں، بلکہ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں۔ ملک صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا تھا آپ کو، اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس اسمبلی کو ایک واقعی کسٹوڈین کے طور پر چلائیں گے۔ بالخصوص گو کہ دیکھنے کو تو یہ بہت مختصر سا ہاؤس لگتا ہے پاکستان کے دیگر ہاؤسز کی نسبت ان ٹرمز آف نمبرز، لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان پاکستان کے 62% رقبے پر مشتمل ہے، 43% رقبے پر نہیں۔ تو آپ پاکستان کے 62% پر مشتمل بلوچستان کے عوام کے نمائندے، منتخب نمائندے، جن میں خواتین، مرد، ہمارے اقلیتی دوست نمائندے شامل ہیں، ان سب کے اس ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ لہذا آپ کی ذمہ داریاں تعداد کے اعتبار سے شاید اتنی نہ ہوں، لیکن آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ بالخصوص جس طرح بلوچستان تعلیم کے اعتبار سے پسماندہ کہلاتا ہے، صنعت و عرفت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور مواصلات کے حوالے سے بلوچستان کی پسماندگی کو تمام معاملات میں جانا جاتا ہے۔ لیکن ایک عرصہ تھا، ایک وقت تھا، یہ اسمبلی کے معمار جو تھے، جن لوگوں نے اس اسمبلی کو، اس ایدان کو، اس خیمے کی طرح لگنے والی اس اسمبلی کو جب ڈیزائن کیا تھا، تو اس وقت ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ یہاں پر گالی گلوچ کی بجائے پیار اور محبت کی باتیں ہوں گی، یہاں پر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کی بجائے بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں پیاسے، بھوکے، بے روزگار، تعلیم سے محروم لوگوں کی تکلیف اور مشکلات کو یہاں پر زیر بحث لا کر ان کے لیے اچھی پالیسیاں بنائی جائیں گی۔ 1972 میں، 1972 میں جب یہ نقشہ بنایا گیا، ڈیزائن بنایا گیا، تصور یہی تھا کہ یہاں سے بننے والی پالیسیاں، یہاں سے بننے والے قوانین، یہاں پر ہونے والے بحث اور مباحثے، یہاں پر ہونے والی گفت و شنید، یہاں پر ہونے والی تقاریر، یہ بلوچستان کے لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی خوشحالی دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جمہوریت بھی کافی ڈیریل ہوتا رہا۔ بلوچستان میں نہ تو اسمبلی میں اچھی گفت و شنید اور اچھی قانون سازی ہوئی، بلکہ جمہوریت کی بجائے بلوچستان میں نے کافی تکلیف اور مشکلات جو ہیں دیکھی۔ یہاں پر لوگوں کو ان کے اکھے راہ دہی سے محروم کیا گیا۔ یہاں پر اس اسمبلی میں بلوچستان کے مسائل حل ہونے کی بجائے اس اسمبلی نے بلوچستان کے لیے مسائل پیدا کیے۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا مثال ملک صاحب نے اپنی بات میں کی کہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ چیلنجز ہیں، جو تعمیر و ترقی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے معاملات پر بحث کرنے کی بجائے ہماری ساری یہاں پر کوششیں، کاوشیں اور محنتیں اس بات پر ضائع ہوئی کہ کون 2 کلومیٹر زیادہ روڈ اپنے علاقے میں لے جائے گا۔ ہم نے یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، اسکولوں کی، اسپتالوں کی، ہاسپٹلز کی، اپنے نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کی بجائے، بات کرنے کی، تعلیمی ادارے کھولنے کی بجائے یہاں پر سارا مطمع نظر ہمیشہ نالی، سڑکیں ہونی چاہیے۔ یہ کسی معاشرے کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ انفراسٹرکچر کے بغیر، توانائی کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر زیرک، دور اندیش سیاستدان اور بالخصوص کسی اسپیکر کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر کس طرح کی بحث و تمیز ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس یہ 2 کتابیں ہیں، پاس 2 مینولز ہیں۔ ایک ہے کانسٹیٹیوشن 1973 کا، جس میں ریسنٹلی بہت سی امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ دوسرا یہ رولز آف پروسیجر ہے آپ کا 1974 کا، یعنی 1974 میں بنایا ہے۔ یہ ہے آپ کا دستور۔ آپ نے جو بھی یہاں پر کام کرنا ہوگا، آپ نے
ان دونوں مینولز کو اس کے اندر پائے جانے والے رولز اور ریگولیشن کو دیکھ کے کرنے ہوں گے. اگر آپ نے کسی کی سہولت کے لیے اس میں شامل قاعدے اور قوانین کو خدا نخواستہ آپ کو یا کسی نے کبھی غلط فہمی سے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں جس طرح آج ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنامی کا داغ صرف آپ پہ یا اس اسمبلی پہ نہیں بلکہ پورے بلوچستان پہ یہ داغ لگے گا. ہم نہیں چاہتے کہ بلوچستان جو اپنی سیاسی بصیرت کے اعتبار سے پاکستان کے تمام صوبوں میں اس کو اولیت حاصل رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاسی بصیرت, بلوچستان کے لوگوں کی قابلیت, بلوچستان کے لوگوں کی علم و دانست جو ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے, اور وہ یہ اسمبلی لوگوں کو دکھا سکتا ہے. پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم قاعدے اور قوانین جانتے ہیں, ہم جمہوری اداروں کو چلانا جانتے ہیں, ہم قواعد و ضوابط کے مطابق اسمبلی کو جو ہے اس کے دن پورے کرنا جانتے ہیں. اور بالخصوص جناب والا ایک بہت بڑا قرض جو پچھلے اراکین اسمبلی پہ بھی تھا, اسپیکر صاحبہ ابھی نہیں ہے, مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے جب when I was in 2003-2004 میں آرکیٹیکٹ تھا وفاق میں سینٹ میں کنکرنٹ لسٹ کو ختم کرنے کا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس سے پہلے ایک صوبائی قانون سازی کی فہرست ہوا کرتی تھی اور ایک وفاقی قانون سازی کی. آج آپ دیکھیں وہ صوبائی قانون سازی کی فہرست ختم ہو گئی ہے, وہ سارے پاور صوبوں کو ملے ہیں. میں پہلا شخص تھا جس نے سینٹ میں 2004 میں کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کے خاتمے کا بل پیش کیا, گو کہ اس وقت مسترد ہوا, لیکن یہ وہ بیج تھا جو میں نے 2004 میں بویا جو 2010 میں 18ویں ترمیم کی شکل میں ہمیں ملا. 18ویں ترمیم نے بلوچستان کو 3-4 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ سے لے کر 80 بلین یعنی 80 ارب روپے سالانہ بلوچستان کو اسی ایک ترمیم کی وجہ سے ملنا شروع ہوئے. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس اسمبلی میں آپ نے لاز کو اپڈیٹ نہیں کیا. بلوچستان کی اسمبلی میں اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوئی کہ آپ اپنے لاز کو سنکرونائز کرتے, آپ ان کو اپڈیٹ کرتے, رولز کو, ریگولیشن کو, کیونکہ پوری دنیا رولز اور ریگولیشن کے بغیر چلتا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ تو وفاق میں ہوتی ہے, لیکن جو سبسیڈری لیجسلیشن ہے یا صوبے کی سطح پر آپ کو بہت سے ایسے قوانین ہیں جن میں ابھی بھی ترمیم کرانے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے جس طرح ہم تعلیم میں پسماندہ ہے, اسی طرح قوانین کو اپڈیٹ کرنے میں, قوانین کو جو ہے دوبارہ 1973 کے اپڈیٹڈ یا امینڈڈ جو 2010 کا 18 امینڈمنٹ کے مطابق برابر لانے میں بلوچستان اس وقت سب سے پسماندہ ہے. اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے جناب والا. اس اسمبلی میں اس وقت 40 کے قریب ایسے ارکان ہیں, میرے دوست ہیں, جو پہلی دفعہ لیجسلیشن کے بزنس سے یا کام سے, جس کو ہم قانون سازی کہتے ہیں, اس سے بھی متعارف ہو رہے ہیں. یہ آسان کام ہے اگر دلچسپی ہو, کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے لیے تربیت نہ ہو. میں آپ کو 2-3 چیزیں اس لیے سجیسٹ کروں گا کہ بعد میں اس کے بعد دوسرے معاملات جب قائد ایوان کا انتخاب ہوگا تو ہم سی پیک پہ, صنعت کاری پہ, تعلیم پہ بات کریں گے. بحیثیت اسپیکر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کے پی کے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا موازنہ کریں پنجاب کی اور سندھ کا بلوچستان کی اسمبلی سے, تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. یہ اتنی کتابیں میرے سامنے نہیں ہونی چاہیے تھی. وہاں پر انہوں نے اپنے سارے آل کو, اس مقدس ہاؤس کو انہوں نے ڈیجیٹلائز کیا ہوا ہے. ایک اسکرین پہ آپ دنیا بھر کے قوانین دیکھ سکتے ہیں, ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں, ان رولز اور ریگولیشن کے مطابق یہاں پر اپنے جو ہے اپنی تقریر اور بحث و تمیز میں تھوڑا سا مرچ مسالہ ڈال سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک 80 سے 100 ارب روپے سالانہ پانے والی یہ ہماری بلوچستان کی اسمبلی ابھی بھی ایک یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی کی اسمبلی کا منظر پیش کرتا ہے. سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی, میں اس میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا کہ آپ نے بلوچستان اسمبلی کو ایک ماڈل اسمبلی ہم نے بنانی ہے. اس کو ایک ڈیجیٹلائز کرنا ہے, اس کے تمام سسٹم کو آپ کے سیکٹری سے لے کر آپ کے ممبرز کے سامنے تک تمام چیزیں جو ہیں ان کے فنگر پرنٹس پہ, جس طرح ان کے موبائل فون پہ پڑی ہیں, یہاں پہ وہ تمام چیزیں, چاہے اگر وہ 1972 کے ڈیبیٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو یہیں پر وہ اسی دوران یہاں سے ہلے بغیر, اپنی نشست چھوڑے بغیر ان کو یہیں پر ان کے ٹیبل پہ میسر ہوں. اور اس کے لیے میں اپنی خدمات, اپنی جو بھی تجاویزیں دوں گا.
دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر پچھلی اسمبلی میں جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو بلوچستان اسمبلی جانا جاتا ہے اپنی ان ایفیشنسی کی وجہ سے، ان افیکٹو کمیٹیز کی وجہ سے۔ بلوچستان اس وقت آپ کی اسمبلی میں 14 کمیٹیز ہیں اور 8 جو ہیں آپ کی باقی کمیٹیز ہیں جو اسپیشل کمیٹیز ہیں، یعنی 22 کمیٹیاں آپ کی، لیکن بلوچستان میں اسمبلی کا پرانا ریکارڈ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو نہ تو کافی کمیٹیز کے چیئرمین منتخب نہیں ہوئے، اگر چیئرمین منتخب ہوئے بدقسمتی سے کسی کمیٹی نے وقت پر اپنی میٹنگز نہیں کی، جس کی وجہ سے بلوچستان میں جتنے بھی لوگوں کے مسائل تھے وہ کمیٹی یہاں پر زیر بحث نہیں لا سکے، آپ کے قوانین اپڈیٹ نہیں ہو سکے، بیوروکریسی کے ساتھ، آفیسز کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی ایک قسم کی کوارڈینیشن نہیں بنی، جس کی وجہ سے بلوچستان آج تک قوانین کے اعتبار سے بھی پسماندہ ہے۔ قوانین کے لیے پیسے نہیں لگتے، کمٹمنٹ چاہیے اس کے لیے، اور وہ کمٹمنٹ اس اسمبلی نے، اس کے ممبران نے، پچھلوں نے نہیں دکھائی۔ میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں چاہتا، لیکن آخری بات میں آپ کو جناب والا، کیونکہ وقت کی کمی ہے، باقی دوست بات کریں گے، جو یہ ادارہ ہوتا ہے، کل میں نے پرسوں جب بات کی یہاں پہ محترمہ اسپیکر صاحبہ موجود تھی، یہاں کا کنڈکٹ not only inside this August house but outside of this house، سڑک، اس کے گارڈن، اس کے چوبارے، اس کے ایریاز میں جہاں پہ بھی گیلریز، یہ سارا کنڈکٹ میٹر کرتا ہے، یہ پورے بلوچستان کی ترجمانی کرتا ہے۔ افراتفری والا صوبائی اسمبلی افراتفری والے بلوچستان کا منظر پیش کرتا ہے، اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے، کیونکہ آج صرف ہم اپنے لوگ ہیں، اور اس کی شکایت میں نے کسی سٹاف کے حوالے سے نہیں کی تھی، محترمہ اسپیکر صاحبہ نے کچھ چند سٹاف کو نوٹسز دے دیا، وہ نوٹسز واپس لے لیں، بلکہ ہم سب مل بیٹھتے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں پر اس کا کنڈکٹ انسائیڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا اسمبلی، بالخصوص روڈ پہ، سڑکوں پہ، تاکہ ہماری وجہ سے لوگ یہ نہ کہیں کہ اراکین اسمبلی کی وجہ سے ہمارے ایمبولنس کا راستہ رک گیا، بچے اسکول پر نہیں جا سکے، یا ہمارا بیمار جو ہے وہ اسپتال نہیں پہنچ سکا۔ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے نہیں۔ اس میں ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، سجیشن میں آج اس کو مختصر میں مختصر کہ بہت سارے آخری جناب اسپیکر، پبلک ایئرنگ آپ اپنی تمام کمیٹیز کو پابند کریں کہ میرے خیال میں ابھی آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، 5 سال ہے، بہت چیزوں کو بہتر کریں گے۔ میرے خیال میں آج اصل اس پہ آ جائیں، اس کے بعد اور دمادم مست کلندر ہونے ہیں، ابھی تو یہ تجاویز والی ابھی سن لیں، پتہ نہیں اس کے لیے موقع ملے نہ ملے۔ نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کو آخری تجاویز یہ ہے کہ آپ پبلک ایئرنگ کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی میں کوشش کریں کہ لوگوں کو یہاں ایکسیس ہو، کسی کی بات کہیں سنی نہیں جاتی، وہ بلوچستان اسمبلی میں آئے، یہاں پر ایک عدل و انصاف کا کوئی چوراہا بنائیں جہاں پہ وہ آ کے اپنی بات کر سکیں، اور اسمبلی میں وہ بات ان کے ممبران کے ذریعے سے پہنچ سکے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ایک کمپلینٹ باکس یہاں لگائیں۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو نیب جانے کی بجائے، اینٹی کرپشن کے ادارے میں جانے کی بجائے یہاں پہ خاموشی سے اپنی کوئی شکایت ڈال دیں، اور اسمبلی جو ہے اسے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری ہے یا یہاں کی سلیکٹ کمیٹی ہے، اس تک پہنچا دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ صرف ایم پی ایز کا نہیں، یہ بلوچستان کے لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ ہے آواز ہے، اور اس آواز میں لاکھوں لوگوں کی جو ہے تکلیف اور مشکل اور ان کی رائے بھی شامل ہونی چاہیے۔ تھینک یو جناب اسپیکر، بہت بہت شکریہ۔